الله الرحمن الرحیم. پہلے تو بےحد مبارکباد قاسم بھائی کو کہ یہاں پر اس خوبصورت دفتر کو سجانے میں اور ایک خوبصورت آغاز کرنے میں انہوں نے ایک اہم سنگ میل عبور کیا. یہاں پر جتنے مہمانان آئے ہیں سب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر موجود ہے. پاکویز گلوبل ایجوکیشن کا جو تفصیلی تعارف ہے میرا خیال ہے کہ میں اس پہ اس لیے زیادہ نہیں جاتا کہ ہمارے سی او صاحب خود یہاں پر موجود ہے اور اس کا تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو چلانے والی بھی پروفیسرز ہیں اور جو اس سے وابستہ ہے وہ بھی کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو جس طرح کی روٹین کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کاروباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں, نہیں بلکہ وہ مختلف بہترین یونیورسٹیز کے اندر خود بھی پڑھا رہے ہیں. میں تو اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں. میں اس اسکول میں پڑھا کہ جہاں بارش ہوتی تھی تو مجھے چھٹی ہو جاتی تھی. اس اسکول میں کمرے 2 تھے اور درختوں کے نیچے ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے. میں جب کینیڈا میں گیا تو کینیڈا میں میرا سفر میرے پشاور کے پروفیسر جو اس یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر تھے تو ان کی سرپرستی میں نے اپنا تعلیم کا سفر شروع کیا. وہاں سے پڑھا, پھر اللہ نے وہاں مجھے پڑھانے والا. تو پہلی دفعہ جب میں کلاس روم کی طرف واک کر رہا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ میں اتنا جذباتی تھا. میری زندگی میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 بڑے جذباتی موقع آئے ہیں. ایک وہ تھا اور باہر برف تھی, میں بینچ پہ جا کے بیٹھا تو آئی واز کرائنگ, میں رو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کس کو بتانا ہے. تو میں نے اپنے پروفیسر کو کال کی. ان کا نام ڈاکٹر عامر جمال ہے, پاکستان میں جماعت اسلامی سے وہ وابستہ رہے ہیں. تو میں نے جب انہیں کال کی تو انہوں نے مجھے دلاسا دیا. تو انہوں نے کہا کہ واسف بھائی, میں نے کہا کہ عامر بھائی آج میں وہاں پڑھانے والا ہو گیا ہوں جہاں پہ میں پڑھ نہیں سکا. تو انہوں نے کہا کہ واسف بھائی کہ ہم نے یہ محنت کی, ہم نے ایسے کیا, یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہوتے ہیں تو ہم آج یہاں تک پہنچے. دوسرا لمحہ میری زندگی میں جو بہت جذباتی تھا, میرا والد صاحب ڈاکٹر تھے, میری والدہ ایک ٹیچر تھیں. میرے والد صاحب نے لڑکیوں کا اسکول اپنی زمین دے کے گاؤں میں بنوایا تھا. اس کی پہلی ٹیچر میری والدہ تھی. تو میری جو والد صاحب کی ہماری جو آبائی ایگریکلچرل لینڈ ہے اس سے جو نیکسٹ جس فیملی کی زمین تھی, یہ اتنی کیوریسٹی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ یہاں پیسے دے کے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ہمارے گاؤں کے, میرے اپنے گاؤں کے 2 بچے جو یہ یونان کے قریب کشتی کا حادثہ ہوا اس میں چلے گئے, اور اس میں ایک بچے کا نام ناصر تھا اور وہ مجھ سے چھوٹا تھا. میں جب اپنے گاؤں جاتا, اپنے گھر میں جاتا تو اس بچے کو شوق ہوتا کہ جیسے میرا کوئی عزیز آیا ہوا ہے. تو وہ بھاگ کے کبھی میرے لیے گنے لا رہا ہوتا, کبھی گڑ لا رہا ہوتا, کبھی کوئی چیز, اس کو شوق ہوتا کہ جیسے ایک بھائی آیا. تو جذباتی لمحہ دوسرا جس میں نے اپنے آپ کو بہت ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں پایا, جب میں اس کی بیوہ کو مل رہا تھا اور اس کے 4 بچوں کو مل رہا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم جن کا باپ چلا گیا, ان کی روزی روٹی کی تلاش میں ان بچوں کے ہاتھ پکڑتا, ان کے ہاتھوں کو اپنے رخسار کے ساتھ لگاتا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں, کہ یہ کیا ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ. میں جب یونیورسٹی آف کیلگری میں پڑھانے والا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی مختلف قومیتوں سے یہاں پہ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ان کا جو لینگویج کا سکل سیٹ ہے وہ بھی پاکستانی طلبہ جیسا نہیں ہوتا. میں نے برازیلینز کو دیکھا کلاس رومز میں نے میکسیکنز کو دیکھا, میں نے ٹیرینز کو دیکھا, ایتھوپینز کو دیکھا, یوکرینینز کو دیکھا. ان کی بالکل انگلش ہمارے لوگوں جیسی نہیں ہوتی. ہمارا اسٹوڈنٹ زیادہ اچھا بہتر ایکسنٹ میں انگلش بولتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس زیادہ ان سے کوالیفائڈ ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہاں سے جو اسٹوڈنٹ تیار ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر, اس کا سکل سیٹ ہے, سارا کچھ ہے. اچھا, تو مجھے اس کلاس روم میں پاکستانی ہمیشہ کم نظر آتے تھے. 40-50 لوگوں کو ہم پڑھا رہے ہیں تو اس میں 2-3 انڈین آ گئے, 4 انڈین آ گئے, کوئی کبھی ایک آدھ پاکستانی آتا تھا. تو مجھے ہمیشہ سے وہ ایک چیز محسوس ہوتی تھی. تو یہ جرنی ہے مینی ایئرز کی, 4-5 ایئرز. فائنلی ہم انفارملی تو یہ کام کر ہی رہے تھے. بھائی کی کسی بیٹی کو گائیڈ کیا, کسی دوست کی بیٹی کو, کزن کی بیٹی کو, بچے کو کہ ادھر جائیں, یہ یونیورسٹی چوز کریں. دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ ہمیں اب فارملی جو ہے نا اس چیز میں جانا ہے. تو میں نے ان سے بات کی, وہی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم نے پاکستان میں یہ کام کرنا ہے. اور اس دوران ہمیں یہ سمجھ بھی آنے لگی کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت بزنس ہے.
جس میں ہم یونیورسٹیز کے بھی ہاف پہ کام کریں گے، جس میں ہم نے لوگوں سے پیسے ہی نہیں لینے، ہم لوگوں سے فائنینشلی انگیج نہ ہوں، ہمارا پھر بھی یہ بہترین بزنس ہے۔ ہم نے سب سے پہلی برانچ لاہور میں لبرٹی چوک کے اندر کھولی بیک ان 2022 کے شروع میں بالکل، اور 2021 کے اینڈ پہ جب کووڈ ختم ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں برکت ڈال دی۔ ہم دونوں بھائیوں نے ایک پرنسپل طے کیا تھا کہ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو ڈسیو نہیں کریں گے، ان کو غلط گائیڈ نہیں کریں گے۔ دوسرا، کبھی بھی لوگوں کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، فائنینشلی انگیج نہیں ہوں گے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ اب ٹرائی کریں ہمارے آفس میں اس طرح جانے کی، چیک کریں کہ یہ کیسی کمپنی، کسی شہر میں بھی کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں۔ ہمارے جو سٹاف بیٹھا ہے اس کی پہلی ٹریننگ یہ ہے کہ ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے، آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں۔ ہمارا رول انیبلر کا ہے۔ آپ کا بچہ کامیاب ہو گیا تو کمپنی کے طور پہ ہم خود ہی کامیاب ہو گئے۔ یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ انگیجمنٹس ہیں، ہم اس مافیا کا حصہ نہیں ہے کہ جن کا کام بندے بک کرنا اور بیچنا ہے۔ ہم عدم سے وجود میں یہ کمپنی نہیں آئی تھی تو دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ بنائی تھی، خود میں نے ایگریمنٹ سائن کیے۔ یونیورسٹی چاہتی ہے کہ کوئی کرمنل ریکارڈ والا نہیں آئے گا، کوئی فیک ڈگری والا نہیں آئے گا، کوئی جیلی لینگویج ٹیسٹ والا نہیں آئے گا، اور کوئی بچہ جو فیک فی پیمنٹس کرتے ہیں، جو ابھی اسکیمرز ہیں، وہ نہیں آئے گا۔ آپ کا کہ یہ ایونٹ ایک ایسے وقت پہ آیا ہے کہ ہم نے تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے ہری پور میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیتا ہے بابر کا۔ انہوں نے تو بہت زیادہ محنت کی ہے، لیکن ہم نے جو ان کے لیے کوشش کی ہے، جہاں ہم گئے ہیں اور جو قوم نے سوال ہمیں ڈالا ہے، اس میں 80% یہی تھا کہ ان بچوں کا مستقبل کیا کریں۔ انہیں حلف لیے ہوئے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، اور میرے خیال میں کوئی 50,000 درخواستیں ہمارے پاس ملازمتوں کی آ گئی، اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ یہ جو بچے ہیں جتنے بھی یونیورسٹی سے، تو بات کی بات ہے کسی بھی ادارے سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، چاہے ان کے پاس اسکل ہے یا نہیں ہے، یہ سارے سرکاری نہ کلاس 4 بھرتی ہو سکتے ہیں، نہ یہ کلریکل سٹاف میں ہو سکتے ہیں، اتنی ملازمتیں ہیں ہی نہیں ہیں ملک میں، اور یہ اوور لوڈ ہوا ملک ہے۔ اور ہمیں بھی یہ کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے کہ جرمنی میں 3 لاکھ 4 لاکھ، یو کے میں، کینیڈا میں، یورپ کے مختلف ممالک میں بچے ضرورت ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے ان کی اکانومی کو چلانے کے لیے، لیکن ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں؟ جو پیرنٹس ہمارے پاس صبح سے لے کے شام تک آتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ وہ بابر خان کے لیے خط دے دیں، فون کریں، خان زید کے لیے دیں، سمیع اللہ کے لیے دیں، کہ جی ان بچوں کو۔ تو یہاں پہ ایک خطرہ یہ ہے کہ جس کام میں آپ نے پروفیسر صاحب پاتھ ویز گلوبل نے پاؤں ڈالا ہے، اس میں فیک کام بہت زیادہ ہے، دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ ہم زمینداری کس طرح اٹھائیں؟ کسی کو کہتے ہیں جی کہ یہ میں پیسے لا دیتا ہوں، آپ ایجنٹ سے بات کریں، کسی طریقے سے بھجوا دیں، تو ہم تو منع کرتے ہیں، لیکن آپ کی بات میں مجھے لاجک نظر آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ جو ہمارے بچوں کے لیے راستہ نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ جو اس قابل بچہ ہے جس کا پیرنٹ اس کو باہر بھیج سکتا ہے، یا جس کسی کے پاس کوئی سپانسر ہے، تو اس بچے کے مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ سے جو آج سنا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ ہمارے پاس روز اتنا جلسہ لگا ہوتا ہے، ان کے پاس بہت بڑا لگا ہوتا ہے، اور ہم جتنے بھی ان کی جو سپورٹ میں لوگ ہیں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں۔ تو میں نے جو لوگوں کو ابھی میسج دینا ہے کہ بچے نے اگر 70% سے میٹرک پاس کی ہے تو گلوبل پاتھ ویز کی طرف چلے جائیں، اگر انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے 45-50% ہے، میں تو کہوں گا کہ 60% والا آئے، کہ کم از کم جا کے وہ کسی طرح کامیاب بھی ہو، لیکن وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے اور وہ کام کر کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے۔ تو مجھے خوشی ہو رہی تھی ہمارے بچے کسی ڈگر پر چل پڑے۔ جو خدشہ میرے بھائی نے ابھی بتایا وہی ہے، ہمارے پاس ضلع ہری پور میں کم از کم میرے پاس ذاتی 10 سے 12 ایسے کیس ہیں کہ لوگ پیسہ لے کے بھاگ گئے۔
ہمیں اس طرف بھی سوچنا ہوگا اعتماد بحال کرنے کے لیے، جس طرح سٹیپ بھائی نے اٹھایا اور قاسم نے بتایا، باقی علی نے ہمیں بتایا، تو ہمیں یہ چیزیں عملی طور پر نا ڈیولپ کر کے لوگوں کو اعتماد دلانا ہوگا. بہت اچھی جگہ آپ نے آفس بنایا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو رسائی ہوگی، آپ تک پہنچنے کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی. ہم بہت سی میں ایسے اسکول دیکھ رہی تھی، میں کل ایک ٹریننگ میں تھی، مجھے پتہ چلا کہ 42% لڑکیاں جو ہے اسکول ہی نہیں جا رہی اور 52% لڑکے اسکول نہیں جا رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوا، ناڑا مزئی میں نے سنا کہ 53 گاؤں میں اسکول ہی کوئی نہیں ہے مڈل اور ہائی. اگر ہم بات کرتے ہیں، کل ادھر منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمیں چارٹ میں بڑا ڈیولپمنٹل کام دکھایا، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر 42% بچیاں میری اسکول ہی نہیں جا رہی، ابھی بھی گھروں میں موجود ہیں، اور ادھر سے آپ کہتے ہیں آبادی کا زیادہ حصہ جو ہے بیٹیوں کا ہے، تو یہ کس کا قصور ہے؟ میں تو پچھلے 13 سالوں کا آپ سے پہلے سوال کروں گی. آپ ہمیں ٹریننگ نہ دیں، پہلے ہمیں جواب دیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا. تو میرے بچوں کے لیے بھی یہاں اگر یہ ادارہ لے کر آئے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، اعتماد دلانا ہوگا لوگوں کو، کیونکہ پہلے سے لوگ پریشان بھی ہیں. اور جس طرح بھائی نے بات کی کہ ہم خود ڈائریکٹلی ان سے پیسے نہیں لیں گے، تو یہ بات ہمیں لوگوں کو ریلائز کروانی ہوگی. ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے. بچے ہمارے پڑھ لکھ بھی لیتے ہیں سب کچھ، لیکن وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ایفرٹ ہے، ہم بھی گائیڈ کریں گے لوگوں کو، ہم بھی انہیں بتائیں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک نیک مقصد لے کے نکلتے ہیں. ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے اہم ہے. میں چونکہ نیشنل اسمبلی میں ہوں، ابھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بھائی نے تو اسٹریٹ اوے 6-7 لاکھ لوگ بتا دیے. اب وہاں پہ کئی ایسی چیزیں ہیں، نہ صرف جرمنی کی بلکہ اور مختلف ممالک کی، کہ جس میں ہماری یوتھ آگے بڑھی جا سکتی ہے اور مواقع ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. اور جب تک کوئی اچھا گائیڈ نہ ہو، اگر بابر نواز آج اس جگہ اس مقام پہ کھڑا ہے تو اس کے پیچھے بہت سے اس کے استاد ہیں. اپنے والد سے شروع کروں تو پھر چچا کے بعد یہ سارے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ گائیڈ کیے. ایون کہ میں ابھی ایم ایل اے ہوں، لیکن اس کے باوجود کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ میں اپنے قاضی اسد چاچو سے مشاورت کرتا ہوں کہ بھائی یہ کام میں کرنے لگوں، کیا سمجھتے ہیں یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں، یہ میں کیسے کروں. نہیں تو بندہ کہے کہ میں تو 44,000 کی لیڈ لے کے اتنے بڑے حلقے سے جیت کے گیا ہوں، دنیا جس روڈ پہ جاتا ہوں پہ جانتے ہیں کہ بابر آ رہا ہے، تو شاید میں کوئی افلاطون جو کوئی بڑی شے بن گئی. لیکن نہیں، ایوری پرسن از اسٹوڈنٹ ٹل ہز ڈیتھ. ہر بندہ سیکھتا ہے کسی نہ کسی سے، اور ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں عقل کل ہوں، میرے سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی نہیں، تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی. کیونکہ آپ کو دن بدن سیکھنا پڑتا ہے، اور وہ سیکھ کے آپ اس نج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ پھر سکھانا شروع کرتے ہیں. جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ میں کچے سے گاؤں کے لائف میں سے نکل کے، کچا وہ والا کچا نہیں، مکان کچا، وہاں سے نکل کے آج کیلگری اور کینیڈا اور دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دے رہا ہوں، یا ان کے ساتھ میرا ایک تعلق رابطہ قائم ہوا ہے. ان میں ایک لڑکا ہے، اس لڑکے کی میں نے جب فائل پڑھی، اس کے پروفائل دیکھی، تو وہ جب چھوٹا سا تھا تو وہ کوڑا کرکٹ جب اٹھاتا تھا، لوگوں کی گندگی اٹھانے جاتے تھے، تو وہاں سے وہ مختلف بکس، اخبارات، وہ چیزیں اٹھاتا تھا. اور اس کو اتنا شوق تھا کہ وہ محلوں میں پھر کے کہتا تھا یار کسی کے پاس کوئی کتابیں پرانی پڑھی ہیں تو مجھے دیں، میں اس پر سے تھوڑا پڑھ لوں. اور پھر تھوڑا بہت اس نے اپنے آپ سے پڑھنا شروع کیا، وہ 3 ایڈیٹس والے عامر خان کی طرح، دوسروں کی جگہ جا کے وہ کر کے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یو ایس کا امبیسڈر لاہور جاتا ہے، لاہور جا کے اس کو ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈ کے اس کو ملتا ہے، اور مل کے اس کو اس کے پاسپورٹ کے پیسے، اس کا خرچہ برداشت کر کے اس کو یو ایس لے کے جاتا ہے.
اور آج وہ اور اس کی بیوی US میں پیسے کماتے ہیں اور پاکستان آ کے اپنی وہ جھگی والا جو ان کی کمیونٹی ہے اس کے لیے وہ واش روم بنا رہے ہیں, وہ ان کے لیے کمرے بنا رہے ہیں, اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میں نے ان کو لیٹر لکھا باقاعدہ میرے ساتھ, بلکہ وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ کنیکٹڈ ہیں. میں نے اس کو کہا کہ بھائی میرے لیے یہ ایک اعزاز ہوگا کہ ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس گورنمنٹ آف پاکستان میں آپ سے صرف ہینڈ شیک کروں. میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی کمیونٹی کو لے کے آپ میں سے ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو شاید ان سے ہاتھ نہ ملاتے ہیں, کہیں یار اس کمیونٹی کے قریب نہیں جانا, یہ تو لٹرینے صاف کرتے ہیں, یہ تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن بابر نواز کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن اس سیٹ کی حیثیت سے کہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے صرف اتنا ٹائم دے دیں کہ میں آپ سے ہاتھ ملا لوں. یہ ریزن ہے آپ کو ایجوکیشن جو ہے وہ آسمان پہ لے کے جاتی ہے. تو چیزیں یہ ہیں کہ جس وقت ایک اچھا گائیڈ مل جائے, ایک اچھا استاد مل جائے اور ایک اچھا ادارہ مل جائے تو آپ ڈیفینیٹلی بہت آگے جاتے ہیں. ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ میرے ان بھائیوں نے, چونکہ میں آج خود میزبان ہوں, میں خود کو ایز اے میزبان کنسیڈر کر رہا ہوں, تو میں آپ لوگوں کا حصہ بن کے کوشش کروں گا. کیونکہ میرے اگر آپ الیکشن کمپین بھی دیکھیں تو میرا فرسٹ پرائرٹی جو تھی وہ ویمن یونیورسٹی کی تھی, اور الحمدللہ میں نے وہ اپروو کرا لی. میرے دانش سکول 10 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے زمین کے علاوہ. اور جب میں کل گیا پرائم منسٹر آفس میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہوتا ہے, اور اس میں جو پڑھا ہوا بچہ ہوتا ہے وہ US UK کینیڈا اس لیول کے جو بچے جو پڑھتے ہیں یہ اس کے برابری کی تعلیم ہوگی. یہ اپنی یوتھ کے فیوچر کا بڑا خیال ہے. میں ان کے کوٹا کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کوٹا ہو جائے. میں نے